الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وقال الطهور نصف الإيمان وقال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب میں مؤمنین سے اور مسلمین سے چند مطالبے کیے ہیں۔ ایک مطالبہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مطالبہ اللہ نے ایک دوسری جگہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ میرے بزرگوں، جو بھی مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، اسے مسلم کہتے ہیں، لیکن جب ہم تھوڑی گہرائی کے ساتھ لفظ اسلام یا ایمان کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء کی وضاحتوں کی روشنی میں ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ یوں عام بول چال میں مومن اسے کہا جاتا ہے جو مسلم ہو، مسلم اسے کہا جاتا ہے جو مومن ہو۔ اسلام اور ایمان ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے جو تشریحات فرمائی ہیں تھوڑا سا فرق بھی بیان کیا ہے۔ علماء کا بیان یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ ایمان ایک اندرونی چیز ہے، ایمان ایک انٹرنل معاملہ ہے۔
ایمان کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، انسان کے باطن سے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ وہ ایمان معتبر نہیں جس کے ساتھ زبان کی تصدیق نہ ہو، وہ ایمان معتبر نہیں جس کے ساتھ ظاہری اعمال نہ ہو۔ ایمان وہی مکمل ہوتا ہے، ایمان کی تکمیل اسی طرح ہوتی ہے جب انسان اپنی زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار بھی کر رہا ہو اور انسان اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے عمل سے، اپنے اعضاء و جوارح سے وہ اعمال بھی کر رہا ہو جس کا مطالبہ ایک مومن سے ہے، ایک مسلم سے۔ تو یوں تو ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے، انسان کے دل سے۔ ایمان ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن اگر اس کی جڑیں دل میں ہیں تو اس کا تنا اور اس کی شاخیں زبان سے ہوتے ہوئے انسان کے تمام اعضاء و جوارح تک بھی پہنچتی ہیں۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام جو ظاہری اعتبار سے دین کے احکام کا پابند ہو وہ مسلم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک جگہ بعض دیہاتیوں کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام تو لا چکے ہیں، ظاہری اعتبار سے وہ اسلام کے اعمال کے پابند ضرور ہیں، لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی ان کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔ اسلام ظاہری اعتبار سے احکام کی پابندی کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایمان اگر انٹرنل معاملہ ہے تو اسلام ایک ایکسٹرنل معاملہ ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ وہ اسلام ہرگز معتبر نہیں جس اسلام کا تعلق باطن سے نہ ہو، جس ظاہری اعمال کا تعلق انسان کے قلب سے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایمان کا سفر انسان کے اندرون سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بیرون پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام کا سفر انسان کے بیرون سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اندرون میں جا کر وہ ختم ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر دل سے مومن ہو لیکن وہ زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہ کرتا ہو، اس کے اعضاء و جوارح ان اعمال کے پابند نہ ہو جن کا ایک ایمان والے سے مطالبہ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اس کا ایمان معتبر مانا جائے، لیکن ظاہری اعتبار سے جب تک زبان سے تصدیق نہ ہو اور ظاہری اعمال اس کے مطابق نہ ہو وہ ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ظاہری اعتبار سے اسلام کا پابند ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے، ایک ایمان والے سے بہت سارے مطالبات ہیں۔ کچھ مطالبات تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے۔ ایمان اس کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے۔ اخلاص
اس کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، خوف خدا اس کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، خشیت الہی اس کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، توجہ اللہ اس کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے۔ لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے۔ نماز کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، صدقہ و زکوٰۃ کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، حج کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، جہاد کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، دعوت اللہ کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، معاملات کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے، معاشرت کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے۔ تو گویا کہ دین کے احکامات کا جو مجموعہ ہمارے سامنے ہے، کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، اور کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے بیرون سے ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ جو ظاہری اعمال ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کچھ بیرونی کیفیات ہیں جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم قیام کر رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے یہ اعمال دکھاوے کے لیے ہو، اگر ہمارے یہ اعمال اس لیے ہوں کہ مجھے نمازی کہا جائے، اگر یہ اعمال اس لیے ہوں کہ لوگ میرے تعلق سے اچھی رائے قائم کریں، اگر یہ اعمال اس لیے ہوں کہ لوگ ہمیں متقی اور پرہیزگار سمجھیں، یہ نماز اگر اخلاص سے خالی ہو، یہ نماز اگر اللہ کی رضا کی چاہت سے خالی ہو، یہ نماز اگر خشوع اور خضوع سے خالی ہو، تو ایک ظاہری ڈھانچہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر روح گویا کہ موجود نہیں۔ اسلام کے تمام احکامات میں ہمیں ان بنیادی باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، خطبے میں جو آیتیں پڑھی گئیں اور احادیث کا جو حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا، وہ اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی حکم سے ان آیتوں اور احادیث کا تعلق ہے، اور اسلام کا وہ جو بنیادی حکم ہے اسے ہم طہارت اور نظافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد احکام کی آیتوں میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ طہارت کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کی جو بڑی کتابیں ہیں، جب آپ اس کے چیپٹر پر اور اس کی فہرست پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کتابوں کے مصنفین نے یا تو سب سے پہلے کتاب الطہارہ کو جگہ دی ہے، یا پھر یہ کہ کتاب الایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیپٹر کو جگہ دیا گیا ہے وہ ہے کتاب الطہارہ، یعنی وہ چیپٹر جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مومن کو کس انداز سے پاک رہنا ہے اور صاف رہنا ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا المدثر، یہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی آیتیں، اے چادر میں لپٹے ہوئے انسان، قم فانذر، چادر میں لپٹے مت رہو،
گوشہ تنہائی میں مت رہو، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ یہ اسلام کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، اسلام کے بالکل ابتدائی احکام ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بڑی زبردست مناسبت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کا ایک دوسرا نام پاکی کا دین ہے، صفائی اور ستھرائی کا دین ہے، تو یہ بالکل بیجا نہیں۔ پورے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اگر آپ دیکھ لیں تو تمام اسلامی احکام میں آپ کو پاکی اور صفائی ستھرائی نظر آئے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ شرک کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کا نام ایمان ہے۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ ریا، دکھاوا اور اس انداز کی چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کا نام اخلاص ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہر طرح کے عبادت کے برے اور گندے طریقے کو چھوڑ کر بہترین اور پاکیزہ طریقے سے عبادت کرنا، یہ عبادت ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ ہر طرح کے برے اور گندے معاملات کو چھوڑ کر اچھے معاملات کو اختیار کرنا، یہ اسلامی احکامات کا خلاصہ ہے۔ اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں؟ ہر طرح کے برے اور گندے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، یہ اخلاق حسنہ کا خلاصہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کے اندر نظافت اور طہارت تو دین کے تمام احکام میں جھلکتی ہے، تو بالکل یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ یقیناً اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے نزدیک اقرار کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے میں دور رہوں گا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف باطنی پاکیزگی اللہ کو پسند نہیں، باطنی پاکیزگی کے ساتھ ظاہری پاکیزگی کا بھی مطالبہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو توبہ کے پانی سے اپنے دل کو صاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہری اعتبار سے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، اسے بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی آیتیں ہیں، بنیادی احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لا رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ قبا نامی جگہ پر آپ کا قیام ہوا۔ سب سے پہلا جمعہ وہ قبا نامی جگہ پر آپ نے قائم کیا، اور اس کے بعد پھر آپ مدینے تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ قبا میں ایک مسجد تعمیر کی گئی، اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں تشریف لے جانے والے تھے کہ اسی پس منظر میں ایک آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد جو شروع دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو، اگر آپ کو وہاں دعوت دی جائے تو آپ تشریف لے جائیں، آپ وہاں پر قیام کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبا والوں کی جو تعریف فرما رہا ہے اس میں خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکی کو پسند فرماتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، نظافت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول نے دریافت کیا، اللہ کے رسول نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آخر کیا بات ہے، پاکی کا وہ کون سا انداز تم اختیار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ بڑی تفصیلات ہیں لیکن اس کا خلاصہ بس یہی ہے کہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم جب استنجا جاتے ہیں، ہم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم پانی کا اہتمام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اسلام کے ابتدائی احکامات عرب میں نازل ہو رہے ہیں، اور عرب وہ جگہ ہے جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے۔ اب سے کچھ زمانے پہلے تک بھی پانی کی بہت زیادہ وہاں پہ قلت تھی، لوگ کہتے تھے کہ پیٹرول وہاں پہ سستا ہے، پانی وہاں پہ مہنگا ہے۔ تو پانی کی قلت کی وجہ سے بسا اوقات لوگ مٹی استعمال کر لیا کرتے تھے استنجے کے بعد، قضائے حاجت کے بعد، اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، شریعت کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی۔ لیکن قبا والوں کی یہ جو عادت تھی کہ وہ خصوصی طور پر استنجے کے بعد، قضائے حاجت کے بعد پانی اہتمام سے وہ استعمال کرتے تھے، اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں اہتمام سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ہم قضائے حاجت کے بعد، ہم استنجے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، کیونکہ مٹی کے مقابلے میں بہرحال پانی سے جو استنجا کیا جاتا ہے، پانی سے جو قضائے حاجت کیا جاتا ہے، وہ زیادہ صاف ستھرا انداز ہوتا ہے۔ آج زمانہ ترقی کر رہا ہے، نئے نئے انداز سے لوگ صفائی ستھرائی کا نظام بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خصوصی طور پر ہوٹل وغیرہ میں کاغذ کا استعمال ہوتا ہے۔ فلائٹ وغیرہ کا آپ سفر کریں، وہاں پہ بھی پانی کا انتظام بہت کم ہوتا ہے، کاغذ کا استعمال ہوتا ہے، ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پیپر ہیں ان کا استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح مٹی کے اندر نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، جس طرح مٹی کے اندر نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح ان کاغذوں کے اندر بھی نجاست کو جذب کرنے اور زائل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
تو جہاں پہ پانی نہ ہو یا پانی کم مقدار میں ہو وہاں پہ اگر انسان اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر جہاں ہم نے بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں ان لوگوں سے لے لی ہیں ہم اس کو بھی بہت اچھا سمجھنے لگے کہ صاحب پانی کا استعمال یہ تو بیکورڈ کلاس کے لوگ کرتے ہیں, ہم فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں, ہم ہائر کلاس کے لوگ ہیں. اب تو زمانہ ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے, مجبوری میں اگر اس کو استعمال کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنائے. میڈیکل سائنس آج کی یہ کہہ رہی ہے کہ کثرت سے جو لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں گندگی باقی رہ جاتی ہے, استنجے کے مقام پر گندگی باقی رہ جاتی ہے, پاخانے کے مقام پر گندگی باقی رہ جاتی ہے, اور دھیرے دھیرے وہ ایسے بیکٹیریاز میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, وہ ایسی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ صرف پھر دواؤں کے ذریعے سے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے, پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. آپ تھوڑا غور کریں کہ اسلام نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس نظام کو اگر اپنایا جائے تو ہم ظاہری اعتبار سے بھی ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے ہم دور رہیں گے. تھوڑا ہمیں غور کرنا چاہیے, جو باتیں ہم ہمیشہ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو لاجک ہے, اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے. اسلام مؤمنین کے اندر, مسلمانوں کے اندر صفائی ستھرائی کا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج کے وقت میں صفائی ستھرائی کا حکم دیگر مذاہب میں ان کے دھرم کا حصہ نہیں ہے, وہ ان کی اپنی چوائس ہے. اپنی چوائس سے وہ اپنے بدن کو صاف رکھتے ہیں, اپنے کپڑے کو صاف رکھتے ہیں, اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, اپنے محلے کو صاف رکھتے ہیں, اپنی گلی اور اپنے علاقے کو صاف رکھتے ہیں. ان کا کوئی دھارمک آرڈر یا ریلیجیس آرڈر نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پاکیزگی, طہارت اور نظافت ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ تعریف فرما رہا ہے پاکیزہ رہنے والوں کی, طہارت سے رہنے والوں کی, پاک صاف رہنے والوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو برتنے کے باوجود صفائی ستھرائی کا جو ایک مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, گندگی سے جو ایک نفرت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, ایک قدورت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, مجھے کہنے دیجئے کہ وہ مزاج ابھی ہم لوگوں کا نہیں بدلا. کیا بات ہے, کوئی ہمارے محلے میں آتا ہے, ہماری گلیوں میں آتا ہے اور ہماری گندگی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ مسلم محلہ ہے. کچرے کے ڈھیر کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے لگتا ہے یہ مسلم محلہ ہے. جام نالیوں کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ مسلم محلہ ہے. بے ترتیب اور بے ڈھنگم انداز سے رہنے کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسلم محلہ ہے. یہ کتنے شرم کی بات ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ایک بچہ جب دنیا میں آئے تو آنے کے بعد اہتمام سے جو کام کرنا ہے اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کو صاف ستھرا کر لیا جائے, اس کو پاک صاف کر لیا جائے. اور ایک انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا, اس کے جسم سے روح نکل گئی,
اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کو ایسے بھی اگر دفن کر لیا جائے تو اس کے جسم کو گلنا ہے، سڑنا ہے، اس کے جسم کو زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا خوراک بننا ہے. لیکن اسلامی حکم یہ نہیں. اسلامی حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ آدمی مر چکا، اس کے جسم سے روح نکل چکی، لیکن اس کو یوں ہی دفن نہیں کرنا ہے. اس کو اہتمام کے ساتھ غسل دینا ہے، عام پانی بھی نہیں استعمال کرنا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا گرم کر لیا جائے، اس میں بیری کے پتے شامل کر لیے جائیں، صابن کا استعمال کر لیا جائے، تاکہ مردار کے جسم میں جو گندگی ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے. کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا یہ جو احکامات ہیں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس پر ہم غور کریں. سادے کپڑوں میں اسے دفن کیا جائے، ان کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر دیا جائے، ان کپڑوں میں بھی خوشبو بسا دی جائے، اور اس کے بعد سلیقے سے اس کو لپیٹ کر اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے اور اس کے بعد اسے دفن کیا جائے. کیا ہے فلسفہ؟ فلسفہ یہی ہے کہ ایک مومن کے اندر اور ایک مسلمان کے اندر پاکی اور صفائی ستھرائی کا مزاج پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں آپ غور فرمائیں. 10 منٹ میں جو ممکن ہوگا آپ کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء فانكم لا تدرون اين باتت يدكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہونے کے بعد ڈائریکٹ کسی بھی پانی کو ہاتھ نہ لگایا جائے. بالٹی میں اگر پانی ہے ڈائریکٹ ہاتھ کو اس میں نہ ڈالا جائے. کسی برتن میں اگر پانی ہے ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. یا کہیں پر اور پانی جمع ہے، حوض میں پانی جمع ہے، کسی اور اس طرح کی چیزوں میں پانی اگر جمع ہے ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سو رہے تھے، سونے کے عالم میں تمہارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، تمہارا ہاتھ جسم کے کس کس مقام پر پڑا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی گندگی ہو اور اسی گندگی کے ساتھ تم اگر بالٹی میں ہاتھ ڈالو گے، تم اگر برتن میں ہاتھ ڈالو گے، تم اگر حوض میں ہاتھ ڈالو گے، تم اگر کسی بھی جگہ میں پانی جمع ہے اس میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ گندگی اس پانی میں جائے گی. اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا جائے. اب تو نل کا زمانہ ہے، ٹوٹی کھول کے پہلے ہاتھ دھویا جائے. کسی برتن میں اگر پانی جمع ہے چھوٹے برتن سے پانی نکال کر احتیاط سے پہلے ہاتھ دھولا جائے. جب ہاتھ دھل جائے، جب ہاتھ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے. کتنی باریک بات ہے میرے بزرگوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اس کا مزاج بنائیں اور اپنے گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی صفائی ستھرائی کا مزاج بنائیں. بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں، ورنہ گھروں میں کیا ہوتا ہے آج کا ماحول تو بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی ایسی غلاظت کی چیزیں ویسٹرن کلچر کے نام پر، مغربی تہذیب کے نام پر ہم اپناتے جا رہے ہیں جو ظاہری اعتبار سے بھی بہت پسندیدہ نہیں ہے اور میڈیکل لائن سے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. آج کے زمانے میں ایک رواج کیا ہے بیڈ ٹی کا. بیڈ ٹی، جی بیڈ ٹی کا مطلب کیا ہوا
ہم سو رہے ہیں، جس وقت نیند کھلی، ابھی دانتوں کو صاف نہیں کرنا ہے، مسواک نہیں کرنا ہے، یا دانتوں کے صاف کرنے کے لیے اور کوئی ترکیب نہیں کرنا ہے، وہ جو رات بھر کی غلاظت ہے منہ میں، اسی غلاظت کے ساتھ چائے ہم پی لیں اور چائے کے ساتھ ساری غلاظت ہمارے پیٹ میں چلی جائے، یہ ہے آج کا بہترین کلچر، ویسٹرن کلچر۔ رات کے کھانے کے بعد جب ہم سوئے تو معدے کے تمام بخارات ہمارے منہ میں آتے رہے، منہ میں جمع ہوتے رہے، گندگی منہ میں جمع ہوتی رہی، اور اس کے بعد بیڈ ٹی جو ہم نے پیا وہ بڑا اچھے سے جو ہے تمام گندگیوں کو پھر اس کے مقام پر اس نے بھیج دیا، تم کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اندر ہی رہو۔ اب بتائیے یہ ہماری صحت کے لیے مفید چیز ہے یا مضر چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب سوتے تھے اپنے سرہانے میں مسواک رکھتے تھے، جی، اور سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اس کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا بیان یہ ہے کہ ہمیں ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں آپ کے مسوڑے چھن نہ جائیں، اور خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس اہتمام کے ساتھ اپنے منہ کو یا اپنے دانتوں کو اس وجہ سے صاف رکھتا ہوں کہ جبرائیل امین میرے پاس کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور میں ان سے مناجات کرتا ہوں، میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، وہ ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئیں اور میرے منہ سے بدبو آ رہی۔ اللہ کے رسول نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ تعلیم ہمیں دی۔ اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم بھی اہتمام کے ساتھ مسواک کریں۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، برش استعمال کرنا ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسواک میں دانتوں کی، زبان کی اور حلق کی صفائی جس انداز سے ہوتی ہے وہ برش اور ٹوتھ پیسٹ میں نہیں ہوتی۔ علماء نے ایک ترکیب لکھی ہے کہ صبح کی نماز یا تہجد کی نماز میں انسان اٹھتا ہے، نیند کے خمار میں ہوتا ہے، نیند بھگانے کی جو سب سے اہم ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کو منہ میں رکھ کر اس کو چبایا جائے۔ اس کے چبانے کی وجہ سے جب جبڑا حرکت میں آتا ہے تو نیند خود بخود بھاگتی ہے۔ اور مسواک کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، ایک بات اور عرض کر دیں، ہمارے بہت سے بھائی مسواک استعمال کرتے ہیں، مسواک کا جو برش انہوں نے آج بنایا 6 مہینے تک اسی برش کو جو ہے باقی رکھتے ہیں۔ وہ مسواک کا جو برش، اس سے مراد یہ ہے کہ مسواک کے اوپری حصے کو دانت سے دبا کر جو کوچی کے انداز کا بنا لیا جاتا ہے اس کو بدلنا چاہیے، اس کو روزانہ بدلیے، بلکہ دن بھر میں 2-3 مرتبہ بدلیے۔ ایک مسواک کو 5-6 مہینہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے مسواک استعمال کیا اور وہ نم رہتا ہے، اس نے آپ کے دانت اور زبان کی صفائی کی، ہو سکتا ہے وہ گندی ہو گئی ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کریں گے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ اس لیے مسواک کے برش کو بھی روزانہ ہمیں بدلنا چاہیے تاکہ اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسواک کو جب انسان اپنے دانتوں سے چباتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ورزش دانتوں کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مسوڑوں میں خون کی رفتار دوڑتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے جو مسوڑے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اور اس سے ان کے دانت صحت مند رہتے ہیں۔
ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کے ذریعے سے اپنے حلق کو صاف کرتے ہوئے دیکھا، اور اتنے مبالغے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلق کو صاف کر رہے تھے کہ اوہ اوہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس مسواک کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی ہو، اس مسواک کے ذریعے سے زبان کی صفائی ہو، اس مسواک کے ذریعے سے حلق کی صفائی ہو، یہ ہے مطلوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام کی عادتوں میں سے، فطرت سے مراد یہی ہے، علماء نے اس کی یہی تشریح کی کہ 10 کام ایسے ہیں جو کہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی اس کی تشریح کی جائے گی کہ ان 10 چیزوں میں سے 9 چیزوں کا تعلق صفائی ستھرائی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی جو سنتیں ہمیں بتائیں، اس میں سے 9 چیزوں کا تعلق صفائی اور ستھرائی سے ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے السواک، مسواک۔ اللہ کے رسول نے اہتمام سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو مسواک کرنے کو میں فرض کر دیتا۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے دین کی یہ بنیادی تعلیم ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے افسوس کے ساتھ میں کیا کہوں، مسجد کے ممبر پر یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج گھروں کی بات چھوڑیے، ہماری جو مسجدیں ہیں آپ اس کا وضو خانہ دیکھیے، کوئی پان کھا کر تھوک رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا کر تھوک رہا ہے، کوئی اپنی تھوک نکال رہا ہے، کوئی اپنا بلغم نکال رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا پھر کیا کرے ہم وہاں پہ؟ کیجئے، وضو خانہ اسی لیے ہے، لیکن آپ نے جو گندگی وہاں پر پھیلائی ہے اس کو دور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے مؤذن صاحب کا یہ کام نہیں، مسجد کے خادم کا یہ کام نہیں کہ آپ نے پان کھا کر جو تھوکا ہے، آپ نے جو وہاں پر بلغم تھوکا ہے اس کی وہ صفائی کریں۔ وضو خانے کی صفائی ان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد سے متصل جو بیت الخلا ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ ہم خود تو اپنے لیے یہ چاہیں کہ صاحب جب ہم جائیں تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو، لیکن جب ہم وہاں سے آ رہے ہیں تو وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی اچھی طبیعت کا آدمی اطمینان سے وہاں پر اپنی قضائے حاجت کرے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایک مسلمان سے اور ایک مومن سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر گندگی اور کثافت کا ایسا مادہ پایا جاتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے گندگیوں کو پسند کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کا مزاج بنائیں، مساجد کو صاف رکھیں، مساجد کے اطراف کی چیزوں کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، محلے کو صاف رکھیں، گھر کی گلیوں کو صاف رکھیں، کہیں پر بھی راستے میں گندگی یا اس انداز کی کوئی چیز نہ ہو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ راستے سے گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے اور ایمان کا ایک جز ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ راستے کو گندا کرنا،
راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ ایمان کے خلاف بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔